ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد حضرات عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دیا تھا، جن میں یہی چاروں لوگ ہیں اور اس کے علاوہ 6 لوگ اور ہیں۔ اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، پھر اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان۔ یہ صحابہ کرام کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ برحق ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ماموں نے پوچھا تھا حضرت حسین جعفی نے کہ تم جانتے ہو کہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت حسین جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے صبح قیامت تک کسی بھی شخص کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی ہیں سوائے عثمان کے۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ یہاں ایک بات میں کہوں گا ٹھہر کر کے، یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ 2 نور والے سے مراد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 شہزادیاں سرور کائنات کی جو حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئی تھی، انہی کی طرف نسبت کر کے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو اگر صحابہ کرام نور کہہ دیں تو اس زمانے میں اجلہ صحابہ کرام کو بھی اعتراض نہیں ہوا، بعد کے ائمہ مجتہدین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اولیاء کاملین نے بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ 1400 سال کی تاریخ آپ پڑھ لیں، کہیں بھی کسی عالم دین نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور ان کی شہزادیوں کو نور کیوں کہا جا رہا ہے۔ صحابہ نے نور کہا، اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ کفر ہے کہ شرک ہے کہ بدعت ہے، لیکن آج کے زمانے میں ہم سرور کائنات کو نور کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہونے لگتا ہے، آنتوں میں مروڑ بھی ہونے لگتا ہے اور سینے پر سانپ بھی لوٹنے لگتا ہے۔ جب سرور کائنات کی شہزادیوں کو نور کہا جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اولا نور کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ کی بشریت کا انکار کفر ہے، لیکن سرور کائنات کو ہم نوری بشر کہتے ہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ اگر کہا جاتا ہے تو آج کے ان گستاخان کو جو ہے اس بات پر پیٹ میں درد ہوتا ہے اور تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عقیدہ کتنا شفاف اور کتنا ستھرا تھا کہ انہوں نے سرور کائنات کی اولاد کو نور کہہ دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام سب حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حیات طیبہ آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضل سے نوازا تھا، اور سرور کائنات کی بارگاہ سے بھی آپ کو اتنا نوازا گیا ہے کہ قرآن اس بات کے اوپر شاہد عدل ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں 7ویں ہجری میں یا 6ٹھی ہجری کے اواخر میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش ہوا، 1400 سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ وعدہ فرمایا تھا، اور قرآن کی زبان میں اس وعدے کا ذکر ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ وعدہ صحابہ کرام نے سنا تو وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے مچل رہے تھے، چونکہ خانہ کعبہ سے ان کا لگاؤ ایسا تھا اور ایسا عاشقانہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ سے لمحے بھر کے لیے بھی جدائی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ان کا دل مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ کب موقع ملے اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ بشارت ملی، صحابہ کرام کا ایک گروہ تیار ہوا اور 1400 سے زائد صحابہ کرام عمرے کے ارادے سے نکل پڑے۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مقام حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے مکہ بھیجا۔ آپ جانتے ہیں سفیر آدمی اس شخص کو بناتا ہے جو بہت معاملہ فہم ہو، سمجھدار ہو، سنجیدہ ہو، بات کرنے کا سلیقہ اس کے پاس ہو، سامنے والے کو قائل کر لینے کا انداز اس کے پاس ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ وفادار بھی ہو، کیونکہ اگر وفادار نہیں ہوگا وہاں جا کے بات ہمارے منشا اور مقصد کے خلاف اگر کر دے گا تو پھر اس کی سفارت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کا سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ وفادار اور قابل اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں جب کہ کفار مکہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ عثمان میرے نزدیک معاملہ فہم بھی ہیں، میرے نزدیک سمجھدار بھی ہیں، اور عثمان میرے قابل اعتماد بھی ہیں اور میرے وفادار بھی ہیں۔ میرے منشا اور میرے مقصد کے خلاف عثمان کبھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹارگیٹ دیا تھا۔ پہلا ٹارگیٹ یہ دیا تھا وہاں جا کر کے حقیقت واقعہ سے ان کو خبردار کر دو، جا کے یہ بتا دینا انا لم نأت لقتال، ہم جہاد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے ہیں، انما جئنا عمارا، ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، حجر اسود کا بوسہ دیں گے، اور پورے امن و امان کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہم کسی سے کوئی چھیڑخانی، کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ دوسرا مقصد یہ دیا تھا کہ ان کو اسلام کی دعوت دے دینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے دینا۔ اور تیسرا ٹارگیٹ یہ دیا تھا وہاں جو مظلوم مسلمان ہیں، کفار مکہ کے جو ستائے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں کو جا کر کے یہ بشارت دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مکہ اسلام کی جھولی میں ڈال دے گا، اور پھر مکہ میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچے گا جو ایمان کو چھپا کر کے رہے، اور پھر مکہ میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ یہ 3 ٹارگیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو عنایت فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں مکے میں، آپ جاتے ہیں، بڑے بڑے کفاران قریش سے آپ ملاقات کرتے ہیں، سب کے سامنے سرور کائنات کا منشا رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کی جانب سے ایک ہی جواب ملتا ہے، ہم محمد اور ان کے اصحاب کو ہرگز خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بڑی خاموشی کے ساتھ امن کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ جب واپس پلٹنے لگے، کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف،
اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، آپ اگر صفا و مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے۔ بتائیے جو شخص سالہ سال سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تڑپ رہا ہو، موقع سامنے ہے، کفار اجازت بھی دے رہے ہیں، امن بھی دے رہے ہیں، انہیں پورا موقع حاصل ہے، طواف خانہ کعبہ وہ کر لیتے، لیکن حضرت عثمان غنی کی سمجھداری، وفاداری اور اعتماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک لفظوں میں جواب دیا تھا کہ جب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے اس وقت تک عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے۔ حالانکہ مچل رہے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر مدینہ نہ جائیں تو حج نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں حج تو ہو جائے گا، لیکن مدینہ کیا نہ جائے تو حج ہو جائے گا، لیکن مدینے والے کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، تم حج کے ارکان مجھ سے سیکھو، عبادت کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میں جیسے کروں وہ عبادت بنے گی۔ اگر کوئی دنیا کا بڑا لیڈر یہاں سامنے دوڑ جائے یہ عبادت نہیں بن سکتا ہے، خانہ کعبہ میں دوڑ جائے عبادت نہیں بن سکتا ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوڑیں تو وہ عبادت بن جائے گا۔ اگر کوئی زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلے تو قرآن یہ کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو یہ حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اکڑ کر کے چلو خانہ کعبہ میں، اور وہ چیز رمل آج عبادت بن گئی ہے اور سنت نبی بن گئی ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا وہی عبادت ہے۔ حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا ہوگی طواف میں عبادت وہی بن جائے گی۔ میں اگر ادائے رسول کو چھوڑ کر میں طواف کروں گا وہ طواف فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ جب تک میرے رسول اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، لوگ بدگمان بہت جلد ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو بدگمان ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان تو ہمارے درمیان سے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے ہوں گے، طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کا بوسہ بھی دے رہے ہوں گے، صفا و مروہ کی سعی بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سرور کائنات کا اعتماد دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ طواف خانہ کعبہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا اعتماد یہ کہتا ہے، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اعتماد تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عثمان طواف نہیں کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عثمان اس حال میں ہرگز طواف نہیں کر سکتا کہ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کے طواف سے روک دیا جائے۔ آج مسلمان دیکھا جائے تو آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو ہم یہ سوچتے کہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، بار بار یہ موقع ہاتھ نہیں آتا ہے، پتہ نہیں میں واپس آ پاؤں یا نہ آ پاؤں، لاؤ خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہوں، نیکی ہی تو ہے۔ لیکن عشق رسول یہ کہتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت کرو، عبادت میں بھی تم آگے نہ بڑھو۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے، افواہ پھیل جاتی ہے، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، تمام صحابہ کرام کو بلا کر کے کہتے ہیں بیعت کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے بیعت کیا ہے، اب کس بات کی بیعت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیعت کرو کہ میدان جہاد سے تم نہیں بھاگو گے۔ عثمان کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو عثمان کے شہادت کے ان کی خون کا قصاص لینے میں جو جہاد واقع ہوگا اس جہاد سے تم واپس نہیں جاؤ گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، بیعتیں بہت ہوئی ہیں، مسجد نبوی میں بھی اللہ کے رسول نے بیعت کیا ہے، خانہ کعبہ میں بھی اللہ کے رسول نے بیعت کیا ہے، دیگر مقامات پر بھی بیعت ہوئی ہے، توحید کے اوپر بھی بیعت ہوئی ہے، رسالت کے اوپر بھی بیعت ہوئی ہے، چوری، ڈاکہ زنی، زنا، فحاشی سے رکنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، لیکن ان بیعتوں کا ذکر قرآن میں اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ یہاں قصاص عثمان کے اوپر جو بیعت ہو رہی ہے وہ بیعت رب کائنات اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہے اور اس انداز سے ذکر کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق کی رب کائنات ان مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہے جو مسلمان درخت کے نیچے اے محبوب تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا مسجد نبوی میں جو بیعت ہوئی ہے اس بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، خانہ کعبہ میں جو بیعت ہوئی ہے اس بیعت کی وہ بیعت کرنے والوں سے اللہ رب العزت راضی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے جو بیعت کی گئی اس بیعت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ عثمان کے نقص شان کے لیے کچھ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے جو حضرت عثمان غنی کا مرتبہ گھٹائیں گے، ان کی فضیلتوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اس لیے رب کائنات نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، ورنہ اس سے پہلے جتنی بیعتیں ہوئی ہیں ان بیعتوں کا مقام کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہاں مقام کے ساتھ ذکر اس لیے ہو گیا، کوئی تعویل کر کے یہ نہ کہے یہاں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو مسجد نبوی میں ہوئی، یہاں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو خانہ کعبہ میں ہوئی، یہاں بیعت سے مراد وہ بیعت ہے جو میدان بدر میں ہوئی، کوئی یہ نہ کہہ سکے۔ کسی کو شرارت کی کوئی گنجائش رب کائنات نے باقی نہیں رکھی اور صاف کہہ دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب اے محبوب جب تیرے ہاتھ کے اوپر مسلمان بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، ان سے رب کائنات راضی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرہ، تحت شجرہ یعنی اس درخت کے نیچے جتنے لوگوں نے بھی میرے دست اقدس کے اوپر بیعت کیا ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب بدر کے بعد جو سب سے اونچا مقام صحابہ کرام کا وہ ان صحابہ کرام کا ہے جو صحابہ کرام اس بیعت میں شامل تھے۔ اور پھر اس میں ایک بڑے ہی پتے کی بات یہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگ یہاں پر بھی اس واقعے کو بیان کر کے بھی کہنے والے کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن کے دماغ میں صرف گندگی بھری ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اگر معلوم ہوتا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول بیعت کیوں لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، معلوم تھا لیکن بتایا اس لیے نہیں، اگر بتا دیتے تو آیت کریمہ نہیں اترتی۔ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ دنیا نہیں جانتی، اللہ کے رسول کی خواہش یہ تھی کہ عثمان کا مقام و مرتبہ دنیا جانے، کہ عثمان کے قصاص کے لیے جو بیعت کی جا رہی ہے وہ اللہ کی کتاب خالد میں ذکر ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اٹھایا، داہنا دست اقدس، ارشاد فرمایا ان عثمان فی حاجت اللہ و رسولہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وقال بیدہ الیمنی، اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کے فرمایا ہذہ لعثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا 1400 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام نے
سرور کائنات کے دست اقدس پر بیعت کیا، اپنے ہاتھوں سے بیعت کیا، لیکن عثمان سرور کائنات کے ہاتھ پر بیعت سرور کائنات کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سب کا یہی موقف تھا کہ سب سے افضل ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت علی نے کہا تھا ہم میں سب سے افضل ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، اس بیعت سے مراد کوئی اور بیعت نہیں، وہی بیعت رضوان، جس میں اللہ کے رسول نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا ہے، اس وقت سے میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب کیا ہے؟ صرف سرور کائنات نے اپنے ہاتھ کی نسبت عثمان کی طرف کر دیا ہے، اس ہاتھ میں اتنی برکت اور اتنی فضیلت آ گئی ہے کہ اب غیرت صحابہ یہ کہہ رہی ہے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول ہے کہ جس ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ کہہ دیا، اس ہاتھ سے اب شرمگاہ نہیں چھوئی جائے گی۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسالت ہے، اسی بنیاد پر حضرت عثمان غنی کو یہ مقام ملا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاکا فلذالک یا عثمان، عثمان اسی وجہ سے تیرا مقام و مرتبہ بلند ہے کہ تو میری نسبتوں کا اتنا احترام کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس لوگ سب کے ہاتھ سرور کائنات کے اوپر ہیں، سرور کائنات کے ہاتھ پر ہیں، انہیں جنتی کہا گیا ہے، لیکن جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ کہہ دیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور جس کی بیعت، جس کے لیے بیعت کی جا رہی ہے، اس بیعت کا ذکر اگر کتاب اللہ میں ذکر کر دیا گیا، اب صبح قیامت تک پڑھنے والا اس بیعت کا اعلان بھی کرے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا اعتراف بھی کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اسلام کے لیے بڑی زبردست رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ہی پر اور آپ ہی کے ذریعہ قرآن کو اکٹھا ہونا مقدر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ قرآن کو اکٹھا کیا حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے، لیکن وہ جو قرآن اکٹھا تھا وہ ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ صورتیں اور مختلف چیزیں الگ الگ تھیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن مکمل ایک صحیفے میں، ایک کتاب کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ اور ایک اور چیز بڑی زبردست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی کہ قرآن 7 حرف پر، یعنی 7 قبیلوں کی زبان کے مطابق نازل ہوا تھا۔ ہر قبیلے کی زبان جداگانہ تھی، پڑھنے کا طریقہ اور انداز الگ تھا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ رب العزت نے 2 زبانوں کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر میں نے دعا کیا 3 زبانوں کی اجازت مرحمت فرمائی، میں دعا کرتا رہا یہاں تک کہ رب کائنات نے فرمایا کہ 7 زبانوں میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ زبان کا مطلب یہاں پر قبیلے اور خاندان کا جو لہجہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہمارے یوپی میں علاقے بدلتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جایا کرتی ہے، لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں رہا کرتا، اسی طریقے سے قبیلے اور خاندانوں کی میں جو لہجہ تھا، جو انداز تھا، وہ جدا گانا تھا۔ مثال کے طور پر میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ہل تعلم لہ سمیہ، یہ ایک ایسا ہے کہ لغت حذیل میں یا کسی قبیلے کی لغت میں تعلموں کے بجائے تعلموں پڑھا جاتا تھا، ہل تعلم لہ سمیہ۔ اسی طریقے سے قبیلے حذیل میں بڑی ہا جو ہوتی تھی، بڑی ہا کو ہا نہیں پڑھا جاتا تھا بلکہ عین پڑھا جاتا تھا۔ آج بھی جو لوگ عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں وہ جا کر کے دیکھیں، باقبیل عرب کے بعض علاقے میں جیم کو گاف بولا کرتے ہیں اور جنت کو گنا کہا کرتے ہیں کہ گائی من الگنہ، جنت سے تم آ رہے ہو۔ تو یہ قبیلے کا یہ اختلاف تھا، لیکن جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، اسلام عرب سے نکل کر کے جب عجم میں چلا گیا تو اب عجمیوں کو
عرب کی زبانوں کا اتنا علم نہیں تھا، اس کی وجہ سے اختلافات ہونے کا اندیشہ تھا، بلکہ بہت سی جگہوں پر اختلافات رونما ہو گئے تھے، اور عالم یہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑ جایا کرتے تھے کہ تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہتا تھا تم قرآن غلط پڑھ رہے ہو۔ جو قبیلے کی زبان کا جانکار تھا وہ تو سمجھتا تھا یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے۔ بارگاہ رسالت میں ایک مقدمہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن اس طرح پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں نے سنا وہ قرآن قریش کے لہجے کے خلاف پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے نماز پوری کرنے تک برداشت کیا، اور نماز جب پوری کیا اس کے گلے میں نے اپنی چادر لپیٹی اور گھسیٹتا ہوا بارگاہ رسالت میں لے کے آیا اور کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ایسے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا سنا، حضرت عمر فاروق سے سنا اور کہا کلاہما صحیحان، دونوں کے دونوں صحیح ہو۔ مطلب کیا تھا؟ صرف زبانوں کا اختلاف تھا، صرف لہجے کا اختلاف تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا اختلاف سامنے آیا، تو عجم جو عربی زبان نہیں جانا کرتے تھے ان کے درمیان جب یہ اختلاف جائے گا تو یہ قتل و قتال تک چلا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ قرآن کو ایک زبان کے اوپر اکٹھا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لغت قریش کے اوپر قرآن کو اکٹھا کر دیا، اور پورے اپنے قلم رو اور پوری سلطنت میں اور پوری خلافت میں یہ اعلان کر دیا اس کے علاوہ قرآن کے جتنے نسخے ہیں سارے نسخوں کو دفن کر دیا جائے، اب کوئی قرآن صرف لغت قریش کے مطابق پڑھے گا۔ چنانچہ اسی کو جو ہے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ آج تک جو قرآن ہے وہ اسی رسم عثمانی کے اوپر ہے، اور عالم یہ ہے کہ علماء کا فتویٰ اس بات پر آ گیا ہے رسم عثمانی کے خلاف قرآن لکھنا بھی اب جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ آنے والے زمانے میں اتنا زبردست فتنہ اٹھتا کہ قرآن میں تحریف کے چانسز پیدا ہو جاتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اس فتنے کا سد باب کیا اور فتنے کو بند کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا ہذہ لعثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اسی ہاتھ کی برکت تھی کہ قرآن میں تحریف سے روک دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش عسرہ کے موقع پر جب غزوہ تبوک پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو صدقے کے اوپر، خیرات کے اوپر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ترغیب دی۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اپنے گھر کا پورا مال لے کے آ رہا ہے، کوئی آدھا مال لے کے آ رہا ہے، کوئی ایک سا جو لے کر کے چلا آ رہا ہے، کوئی تھوڑا سا مال لے کر کے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، آپ نے صدقے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مئۃ بعیر باحلاس واقطابھا، یا رسول اللہ 200 اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں پورے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی 200 اونٹ بھی ہوگا، اس کے اوپر جو زین کسی جائے گی وہ بھی ہوگی، اور پھر اس کے اوپر جو سپاہی پر چڑھے گا اس کے لیے جو ہتھیار، جو تلوار، تیر و تبر، لوہے کی جو خود ہوگی وہ سب میری جانب سے دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر روایتوں میں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تو کتنا بغیرت ہے، اللہ کے رسول کو اعلان کرنا پڑ رہا ہے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں 300 بعیر باحلاس واقطابھا، یا رسول اللہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں پورے ساز و سامان کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ 300 اونٹ خریدنے میں آج بڑے بڑے لوگوں کا پتا پانی ہو جائے گا، لیکن 500 اونٹ اللہ کی راہ میں پورے ساز و سامان کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے دیا، اور پھر 10,000 درہم 10,000 دینار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر کے اڈیل دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ راستے کے اخراجات کے طور پر آپ کی بارگاہ میں نذر ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے ایک استاذ ہیں مصر کے ڈاکٹر اسامہ، انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے، جس زمانے میں پڑھ رہا تھا 2008-9 کی بات ہے، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے حساب و کتاب لگایا تھا اور کہا تھا کہ
کہ آج اگر مصری کرنسی میں اسے تبدیل کیا جائے تو 36 ملین مصری کرنسی بنتی ہے۔ 36 ملین کا مطلب کہ 3,60,000 مصری پاؤنڈ بنتا ہے۔ اور اگر دینار کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو کویتی دینار آج کل میرا اندازہ ہے کہ 270 کے آس پاس چل رہا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے 27 لاکھ روپیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکمشت سرور کائنات کے قدموں میں اڈیل دیا تھا۔ آج 27,000 روپیہ ہم دے کر کے پھولے نہیں سماتے ہیں اور گلی گلی کوچے کوچے میں ہم اس کا پرچار اور اس کا شہرہ کرتے ہیں، لیکن 27 لاکھ روپیہ اور 500 اونٹ ماساز و سامان کے دے کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اترتے ہوئے کہا تھا ما در علی عثمان ما عمل بعد هذه، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کریں ان کے مقام و مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ گناہ بھی کریں گے تو فرق نہیں پڑے گا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعتماد ظاہر کیا ہے کہ عثمان حسن کردار کے مالک ہیں، آئندہ کوئی ایسا قدم وہ نہیں اٹھائیں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی۔ یہ سرور کائنات کی جانب سے ایک ضمانت ہے کہ عثمان آئندہ زندگی میں کبھی کوئی بھی گناہ نہیں سرزد ہوگا عثمان سے۔ یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بھی ہے، حسن عاقبت بھی کا بھی اظہار فرمایا، حسن اعتماد کا بھی اظہار فرمایا۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کیا تھا ما در علی عثمان ما عمل بعد هذا، تین مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اور پھر اللہ کے رسول نے دعا کیا تھا اللہم مرض عثمان اللہم مرض عن عثمان فانی عنہ راض، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، پوری دنیا سرور کائنات کی رضامندی چاہتی ہے، یہاں سرور کائنات خود بنفس نفیس کہہ رہے ہیں میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، مولا تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، جب رضائے محمد عثمان کو مل گئی ہے تو رضائے الہی تو مل ہی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ عام الرمادہ ایک سال ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زبردست قحط پڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا، اپنا دکھڑا پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی نے جب ان کے سوکھے ہوئے چہروں کو دیکھا حضرت عمر فاروق نے، تو حضرت عمر فاروق کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے گا، صبر کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہوا کہ شام سے حضرت عثمان غنی کا قافلہ تجارت چل کر کے آ رہا ہے اور کل صبح تک انشاءاللہ مدینہ منورہ میں پہنچ جائے گا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی کے دروازے کے اوپر جو ہے قافلہ آ کر کے ٹھہرتا ہے، سامان اتارا جا رہا ہے، اور مدینے کے جتنے بھی تاجر تھے سارے تاجر اکٹھا ہو گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اپنا مال ہمیں بیچ دو۔ حضرت عثمان نے کہا کم تربحونی، کتنا فائدہ تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بکل درہم درہمین، ہم دوگنے دام میں آپ کا مال ہم خرید لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعطی تو اکثر من ذالک، مجھے اس سے بڑا آفر ملا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، جو مدینے کے تاجر تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم پھر ایسا کرتے ہیں، ہم 3 گنا دام میں خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اعطی تو اکثر من ذالک، اس سے بھی زیادہ مجھے آفر ملا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم 4 گنا دام میں خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اس سے بھی بڑا آفر ملا ہے۔ تو ان تاجروں نے کہا سب سے پہلے ہم آئے ہیں، ہمارے سامنے اور کوئی نہیں آیا ہے، آپ مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے یہاں آئے ہیں اور پہلی ملاقات ہماری آپ سے ہوئی ہے، آخر ہم سے پہلے کون سا ایسا تاجر ہے جو آپ کو اتنا بڑا آفر دے دیا ہے کہ 4 گنا دام میں بھی آپ ہمیں اپنا مال نہیں بیچ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے انہوں نے مزید یہ کہا کہ مدینے میں جتنے بھی تاجر ہیں وہ سارے تاجر تو یہاں موجود ہیں، آخر وہ کون سا ایسا تاجر ہے جو آپ کو اتنی زیادہ رقم دے رہا ہے کہ آپ 4 گنا دام میں بھی اپنا مال ہمیں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میرا رب مجھے 10 گنا دے رہا ہے، اگر تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو بولو۔
تو ان لوگوں نے کہا ہم اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے ہیں، اور فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں 1000 اونٹوں کے اوپر جتنا بھی مال لدا ہوا ہے سارا مال مدینے کے غرباء و فقراء مسلمین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے وہ مالدار نہیں ہوتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ اگر مال بچا کے رکھ لیا تو سخاوت کیسی، اور مال اگر دیا نہیں تو سخاوت کیسی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا۔ ہم دنیا والوں سے سودا کیا کرتے ہیں اور دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بندے تو اپنی اوقات کے اعتبار سے ہمیں نفع دیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی نے رب کائنات سے تجارت کیا تھا اور کہا تھا انی تاجرت مع اللہ، میں نے رب کائنات سے تجارت کر لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کا یہ عالم ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ تمہارا خزانہ تو ختم ہو جائے گا، رب کا خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت میں اتنی بڑھوتری ہوئی اور اتنا اضافہ ہوا کہ آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ دنیا میں موجود ہے، آج بھی ان کی جائیداد مدینہ منورہ میں موجود ہے، آج بھی ان کی جائیداد دبئی میں موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ ہم بندوں سے تجارت کیا کرتے ہیں، اور بندوں کی جو تجارت ہوا کرتی ہے وہ تجارت محدود انداز میں ہوتی ہے، دینے والے کا دل چھوٹا ہوا کرتا ہے، لیکن رب کائنات کے یہاں خزانوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ہم نے اللہ سے تجارت کرنا سیکھا نہیں ہے۔ ہم اگر دنیا میں دے بھی دیتے ہیں مسجدوں میں یا مدرسوں میں یا کسی غریب کو، تو اسے ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہم اسے چھاپ دیا کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، خفیہ طور پر لے جا کر کے دے دیا کرتے تھے۔ چھپانا اس تجارت کو چاہیے۔ دنیا والوں سے ہم تجارت کرتے ہیں تو ہم چھپاتے ہیں، ہم کسی کو بڑا سودا اگر کسی سے ہو جاتا ہے چھپاتے ہیں، کوئی جان نہ جائے، کوئی بیچ میں اچک نہ لے اس تاجر کو، اس لیے ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ چھپانا ہمیں وہ تجارت چاہیے جو ہم نے رب کائنات سے کیا ہے، لیکن ہم چھپاتے وہ تجارت ہے جو ہم نے بندوں سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرنا سیکھیں۔ آج غریب یہ ذہن بنائے بیٹھا ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ دے جن کو رب کائنات نے دولت دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ امیر نہیں بن پا رہے ہیں۔ اگر وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق رب کائنات سے تجارت کر لیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ سعودی میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے ساتھی سے شکوہ کیا تھا کہ میرے جو تنخواہ ہے وہ تنخواہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اور میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، حالانکہ تنخواہ بڑی معقول اس کی تھی، کوئی کم تنخواہ نہیں تھی۔ تو اس کے ساتھی نے یہ کہا تھا کہ تم اپنی تنخواہ کا ایک مخصوص حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو، کسی غریب کو دے دیا کرو۔ اس نے جب کرنا شروع کیا، 3 مہینے کے بعد دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تم نے ایسا نسخہ بتایا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے میری تنخواہ ختم نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تجارت کرنا سیکھے اور رب کائنات سے جو تجارت کرے اس تجارت کو چھپانا سیکھے۔ مسجد میں باپ دے دیتا ہے تو بیٹا سوچتا ہے ابا نے تو دے ہی دیا ہے، اب مجھ کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابا نے دیا ہے تو ابا کے تجارت میں برکت ہوگی، بیٹے نے نہیں دیا ہے تو بیٹے کے تجارت میں برکت کہاں سے ہوگی۔ اس لیے ہر فرد دینا سیکھے اور رب کائنات سے تجارت کرنا سیکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی سخاوت تھی جس نے حضرت عثمان کو غنی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔